اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی قیم کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے قیمن۔ قیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس نے علماء کو بھی برابر تھکا دیا ہے۔ قیم کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ نہ قرآن میں ورڈز کی کوئی مسٹیک ہے، یعنی الفاظ میں کوئی خامی ہے، نہ اس کی ڈکشنری کے اندر کوئی مسٹیک ہے، یعنی یہ بھی الفاظ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح نہ کوئی گرامیکل مسٹیک ہے، یعنی جو گرامر ہوتا ہے عربی کا گرامر، نہ گرامر کی کوئی مسٹیک اور نہ کوئی گرامر کا عیب ہے، اور نہ لینگویج کی مسٹیک ہے، یعنی عربی زبان کے اندر کوئی ایسا نقص نہیں ہے جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کو استعمال کیا ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب قیمن کا یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں روئے زمین پر آئی اور نبیوں پر اتاری گئی، ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کی۔ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس کو نازل کیا۔ قرآن نے تصدیق کی کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلَ هُدًى لِّلنَّاسِ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انجیل اور توریت کو اتارا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو دیکھو قرآن نے تصدیق کی کہ ان انبیاء کے اوپر یہ دونوں کتابیں اتاری گئی ہیں۔ زبور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُدَ الزَّبُورَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صحیفے آئے۔ قرآن نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم کے صحیفے برحق اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے یہ برحق ہیں۔ تو جو کتاب جس نبی کے اوپر اتاری گئی اس کا نام لیا گیا اور اس کے نبی کا بھی نام لیا گیا۔ میں عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کا دعویٰ ہے کہ رگوید، یجروید، اتھروید اور ساموید، ہندوؤں میں 4 کتابیں مقدس سمجھی جاتی جن کو وید کہتے ہیں۔ ان کتابوں کا نام ہے رگوید پہلی، یجروید، اتھروید اور ساموید، تو 4 وید ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری 4 کتابیں آکاشیہ گرنتھ ہیں اور آکاشیہ پستک ہیں، آکاش سے اوترت ہوئی ہیں۔ تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ اگر یہ آکاشیہ گرنتھ ہیں تو اس کا اوترت کون ہے، کس کے اوپر اتاری گئی؟ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ مولانا شمس الدین نویدی سنسکرت زبان کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا ویدوں کے اوپر اور ہندوؤں کے پرانوں کے اوپر بھی۔ 4 ویدوں کے اوپر ریسرچ کیا۔ 4 ویدوں کے علاوہ ان کے پران بھی ہیں، 18 پران، کلکی پران، بھوش پران اور بھگوت پران، 4 پران ہیں۔ پ سے پی سے قرآن نہیں، قاف سے نہیں، پی سے پران۔ تو 4 تو وید ہے، رگوید، یجروید، اتھروید اور ساموید، اور 18 پران، کلکی پران، بھوش پران اور بھگوت پران، تو یہ 4 پران ہوئی۔ تو ان 8 کتابوں کے اوپر ریسرچ کرنے والا مولانا شمس الدین نویدی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے انتم مہارشی۔
अंतिम के माना आखिरी, महा के माना बहुत बड़ा, और ऋषि संस्कृत जबान में ऋषि कहते हैं नबी को। अंतिम महाऋषि अल्लाह का आखिरी सबसे बड़ा नबी, तो नाम रखा इन्होंने संस्कृत के अंदर अंतिम महाऋषि। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि एक मर्तबा लंदन के अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, दुनिया की हर किताब उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और बड़े बड़े लोग उस लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, बड़े बड़े PhD किए हुए लोग वहां आकर के स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, किताबों को देखते हैं। तो ये फरमाते हैं कि हिंदू मजहब का उस जमाने में एक आलिम था, वो उस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था। उसके सामने एक इस्लाम का भी आलिम था, कुरान का भी आलिम था, एक यहूदी भी बैठा हुआ था और एक ईसाई भी बैठा हुआ था। इन्होंने हिंदुओं के जो आलिम थे इनको कहा कि देखो हमारे पास ईसाई भाई हमारा बैठा हुआ है, यह हमारे ईसाई भाई का दावा है कि इंजील मुक़द्दस अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा पर उतारी। आप मानते हैं? तो कहा बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मैं इसका इकरार करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा यहूदी भाई है, इसका दावा है कि तौरेत शरीफ अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। बराबर है? तो इन्होंने कहा बराबर है, मैं इसको मानता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं दावा करता हूं कि कुरान मुक़द्दस और कुरान अजीज अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा। आप इसको मानते हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं। कृष्णा मेनन था उसका नाम, मुझे अभी याद आया। हिंदुओं के आलिम का नाम कृष्णा मेनन था। तो कहा कि मैं भी इसको भी मानता हूं। तो फिर वो मुसलमान आलिम ने कहा, कुरान के आलिम ने कहा कि अब आप बताओ, अब आपका नंबर है कि आप कहते हैं कि ये चारों वेद अल्लाह ताला ने आकाश से उतारी हैं, तो ये किस पर उतारी है? It was the first question in life of Krishna Menon. कृष्णा मेनन की जिंदगी का ये पहला सवाल था। It is no answer. कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं। कहा कि भाई आप तो दावा करते हो आकाशीय ग्रंथ है, तो किस पर आई ये किताब? और उसका उतारने वाला अगर तुम कहते हो महापरमेश्वर हैं और नीले जगत का स्वामी है, तो फिर लाने वाला नबी कौन नबी है? तो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो क़य्यम का दूसरा मतलब है कि ये कुरान अगली जितनी भी किताबें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंबिया पर उतारी, उन तमाम नबियों की तस्दीक करता है और उनके ऊपर उतरने वाली किताबों की भी तस्दीक करता है। नंबर 3, क़य्यमन का एक आखिरी मतलब है कि बंदों की जो भी मसलहतें हैं और बंदों की जो भी खैर खाही है, हर किस्म की खैर खाही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर उतार दी। ये उम्मत यतीम नहीं है, ये उम्मत मिस्कीन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने और सरवरे कौनैन के सदके तुफैल इस उम्मत को यतीम मिस्कीन बना करके नहीं छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत, मैं तुम में 2 बड़े खजाने छोड़ के जाता हूँ, एक तो कुरान मुक़द्दस और एक मेरी हदीस। अगर तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। तुम हमेशा जन्नत का रास्ता पालोगे और जहन्नम के रास्ते से बच जाओगे। जिस किसी ने भी अगर इन 2 रास्तों को थाम लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान किया कि बंदों की जो भी मसलहतें थी इस कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने बयान फरमा दी। मैं पंजाब के अंदर था, पंजाब लुधियाना। वहाँ कौमी एकता के सिलसिले में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 2 मरतबा हुई, दोनों मरतबा में गया। दूसरी मरतबा जब मैं गया लुधियाना के अंदर तो बड़े बड़े साधु संत भी मौजूद थे और
بڑے بڑے ادھیاپک بھی تھے اور کچھ پولیس افسران بھی تھے اور پنجاب کے بڑے بڑے پترکار بھی تھے. تو ایک سکھ مجھے کہنے لگا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن is teaching terrorism, قرآن آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور کہہ رہا ہے؟ اگر آپ سیدھے کہہ رہے ہو تو میں آپ کو جواب دوں، اور اگر کوئی دوسرا کہہ رہا ہے تو جو کہہ رہا ہے آپ اس کو جواب دے دینا. آتنکواد یعنی خوف، دہشت، لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا اور معصوم لوگوں کی قتل عام کرنا، ہر یہ تو زمین روئے زمین کے اوپر جب مچھروں کی طرح لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور لاقانونیت اور انار کی روئے زمین کے اوپر چھائی ہوئی تھی اور کوئی قبیلہ کسی قبیلے دوسرے قبیلے کے دباؤ میں نہیں آتا تھا، چھوٹے چھوٹے بہانے کے اوپر صدیوں تک لڑائیاں چل رہی تھی. اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے ہیں، تو یہ دونوں قبیلوں کے درمیان میں صدیوں سے لڑائیاں چل رہی تھی. تو قرآن مقدس نے آ کر کے آتنکواد کو ختم کیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ عدی ابن حاتم تشریف لائے. عدی ابن حاتم قبیلہ بنو طے کے آدمی ہیں. اس وقت اللہ کے نبی مدینہ کے اندر تھے. یہ جب آئے بڑے خوخار لوگ ہیں قبیلہ طے کے جو ایران کی بارڈر پر رہتے تھے. تو اللہ کے نبی کو تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی میں آئے. ابھی تو ایمان قبول نہیں کیا، عدی نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا. آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی ان کو گھر لے گئے. گھر لے جا کر کے اپنی نبوت کی مبارک چادر آپ نے زمین پر بچھائی اور عدی کا اکرام کیا اور کہا کہ عدی بیٹھ جاؤ اس پر. تو عدی بیٹھ گئے. آپ نے کہا کہ عدی جئتکم بخیر وکرامت الدنیا والآخرہ، ایمان لے آؤ، میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر کے آیا ہوں. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا. تو عدی نے کہا کہ میں ایمان قبول نہیں کرتا. تو آپ نے کیا کہا؟ عدی مجھے معلوم ہے تو ایمان قبول کیوں نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے. تو عدی ابن حاتم نے کہا کہ محمد بتاؤ. یا رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ایمان لائے نہیں ابھی، اس لیے کہا کہ محمد بتاؤ میں کیوں ایمان قبول نہیں کرتا. کہا عدی تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ فقر و فاقہ اور مسکنت کی زندگی گزارنے والے، یہ بے سہارا بے کسی کی زندگی گزارنے والے، انہیں کپڑا میسر نہیں، ان کو ایک وقت پیٹ بھر کر کے روٹی میسر نہیں، ان کے پاس کوئی سرداری نہیں اور ان کے پاس حکومت سلطنت نہیں ہے. تو میں اگر ایمان اس پر لے آیا تو پھر میں ان کے پیچھے رہ کر کے میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کیا بنے گا. تو میں کسی مضبوط جماعت کے ساتھ رہوں کہ مجھے بھی سہارا ملے. برابر ہے عدی؟ کہا کہ بالکل برابر ہے، آپ برابر کہہ رہے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ عدی سن لے، اب سن لے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جو تو ایران کی بارڈر پر تم لوگ رہتے ہو، قیصر اور کسرا، دنیا کے اندر بہت بڑی تہذیب گزری ہیں، الگ الگ تہذیبیں ضرور آئی، ہندوستان کے اندر بھی الگ الگ تہذیبیں آئی، لیکن روئے زمین پر دو بڑی طاقتیں موجود تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، قیصر و کسرا. ایران کی طاقت اور روم کی طاقت. ایران کی طاقت کو کسرا کہتے ہیں اور روم کی طاقت کو قیصر کہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا کہ عدی یاد رکھ، میرا لایا ہوا دین چند سالوں کے بعد تو دیکھے گا کہ دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. ہر ایک اور غریب، ہر ایک امیر اور غریب میرے لائے ہوئے دین کا پابند ہو جائے گا. تو عدی ہنس رہے تھے.
اور کہا کہ ادی سن، یہ میرا لایا ہوا قرآن جو تم ابھی دیکھتے ہو کہ راستوں پر خطرے ہیں، بازاروں میں خطرے ہیں، کسی کی بیٹی یہ محفوظ نہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، انارکی اور لا قانونیت تو دیکھ رہا ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، یہ انسانوں نے خود بنائے ہیں، تو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے ہماری حفاظت ہو سکتی، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ دنیا کی حفاظت اللہ کے بنائے ہوئے قاعدوں سے ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون قرآن مقدس کے اندر ہیں، یہ کیا ہماری حفاظت کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ادی تو ابھی افراتفری دیکھ رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ میرے لائے ہوئے قرآن کے صدقے طفیل اور میرے لائے ہوئے دین کے صدقے طفیل یہاں سے چل کر کے ایک لڑکی زیورات پہن کر کے، جوان لڑکی پوری اپنی باڈی کے اوپر زیورات پہن کر کے تنہا ہیرا تک سفر کرے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی گندی آنکھ کبھی بھی نظر نہیں ڈالے گی۔ میرا لایا ہوا دین اور اس قرآن کے صدقے طفیل دنیا کے اندر اتنا زیادہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو ادی ہنسنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ادی اگلی بھی سن، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کیسر ٹوٹے گا اور کیسر کے خزانے تمہاری قدموں کے اندر آ کر گریں گے، قیصر کی کسرا کی طاقت ٹوٹے گی اور کسرا کے خزانے، یہ مسجد نبوی اس وقت تو چھپر کی تھی اور چھپرا تھا۔ آپ نے فرمایا ادی تو دیکھنا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر وہاں کے سونے کے تاج اور تخت گرے رہیں گے۔ تو ادی نے وہاں کا جاہو جلال دیکھا تھا، تو ادی تعجب سے اللہ کے نبی کو کیا پوچھنے لگے، محمد کون کسرا؟ آپ نے کہا کہ ادی ایران والا کسرت ابن ہرمز۔ تو ادی کہنے لگی ایران والا کسرا آپ سے ٹوٹے کہاں؟ ایران والا کسرا۔ تو وہ تعجب کر کے اپنے سر پر ہاتھ مارا ایسے کہ ایران والا کسرا، اور یہ جن کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ آپ نے کہا کہ ادی اگلی بھی سن لے کان کھول کر کے، جس وقت تک کسرا کی حکومت ٹوٹے گی اور اس کے محل کے اوپر سب سے پہلا جو میرے کلمہ کا جھنڈا گھڑے گا ادی تو ہوگا۔ ادی تو ابھی ایمان بھی نہیں لایا، ادی نے تو ایمان بھی قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے محل پر جانے والا تو ہوگا اور تیرے ہاتھ سے جھنڈا تو لہرائے گا۔ ادی نے کہا دیکھ لیں گے۔ شام آئی، صبح آئی، چلی گئی، مہینے آئے، سال آئے، کٹ گئے، ادی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ادی نے اسلام قبول کیا۔ ادی نے دیکھا اپنے زمانے کے اندر کہ سرور کونین کا لایا ہوا دین عرب اور عجم کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچا۔ ادی نے یہ اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ادی نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام اور قرآن کے آنے کے بعد دنیا میں جتنا بھی بحران مچا ہوا تھا، لوگ خطرات میں چل رہے تھے، اتنا امن و امان اور سکون قائم ہو گیا کہ کسی کی بکری اور کسی کی بچی اور کسی کا معصوم بچہ اگر چل کر کے کئی سو کلومیٹر چلتا تھا لیکن حفاظت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچتا تھا۔ لوگوں کے قیمتی سامان بازاروں کے اندر ویسے ہی پڑے رہتے تھے، صبح آ کر کے دیکھتے تو وہیں وہ پڑے رہتے تھے۔ کوئی چوری، لوٹ، کھسوٹ، ڈاکہ، ہر قسم کے خطرات دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ ادی نے اپنی آنکھ سے یہ بھی دیکھا۔ ادی نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے کہ کسرا کیسے ٹوٹتا ہے اور ادی تیرا حصہ کیا رہتا، یہ بھی دیکھنا۔ تو ادی کہتے ہیں اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر آئے 2.25 سال انہوں نے بھی خلافت کی، وہ بھی چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کسرا کی ہر جڑ کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، اور جس وقت کسرا کے ایوان کے اندر ہم پہنچے، جمعے کا دن تھا، اور اس محل کے اندر ہم پہنچے، سب سے پہلی اذان دی گئی جمعہ کے دن کی، اور جمعہ کی نماز اس کے دربار کے اندر پڑھی گئی، جس کی دیواروں نے آج تک کبھی اذان کے کلمات نہیں سنے تھے، اذان کے کلمات دیواروں نے نہیں سنے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کے صدقے طفیل کسرا کے دربار کے اندر اذان کی توفیق دی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جھنڈا لیا اور میں سب سے پہلے اس پر چڑھ گیا، چھت کے اوپر، اور چڑھ کر کے اس کا جو مینار تھا، اس مینار کے اوپر میں نے جھنڈا گاڑ دیا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ عدی، تو زور سے عدی نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، میرے حبیب نے سچ کہا تھا کہ عدی اگر تو میرے لائے ہوئے دین کے اندر داخل ہوگا اور قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گا اور قرآن کے مطابق تو زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ تجھ کو یہ دن دکھائے گا۔ عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تسلی ہو گئی کہ جو کچھ دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آتنکواد کو ختم کرنے کی سب سے پہلی تعلیم تو قرآن نے دی ہے۔ تو کہنے لگے کہ کہیں یہ ہیں کہ مشرکوں کو پکڑو اور مارو اور جھگڑو، یہ بھی تو ہے قرآن میں۔ تو ہم نے کہا بھائی 13 سال تک مکی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اگر مصیبتوں کی چکی کے اندر پیسا گیا، سرور کونین اور آپ کی آل اولاد کو پیسا گیا سب سے زیادہ، اور یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، کھانا پانی بند، معصوم بچے بلکتے تھے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ کرنے والے کون؟ یہ ظلم ان کے اوپر کرنے والے کون؟ تو کہنے لگا آتنکوادی۔ تو میں نے کہا یہ آتنکوادی، مکہ کے آتنکوادی جنہوں نے ان کی 13 سال کے اندر زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا، اپنے پیارے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ سرور کونین جس وقت مکہ سے نکل رہے تھے تو جاتے آپ نے اپنی معصوم نظریں مکہ کی طرف ڈال کر کے کہا کہ مکہ تو میرا وطن ہے اور مجھے وطن سے محبت ہے۔ وطن سے محبت تو ہر ایک کو ہوتی، ہم کو بھی ہمارے اس پیارے ملک سے بڑی محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے پیچھے پسینہ نہیں بہایا، اس ملک کے لیے پانی نہیں بہایا، اس ملک کے لیے خون اور خون کی ندیاں ہم نے بہائی، ہماری لاشیں کٹی، ہماری گردنیں کٹی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ آپ جاتے بول کر کے گئے مکہ کو، اور پھر صحابہ اکرام اپنی دکانوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنی جاگیر کو، اپنے جانوروں کو سب چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو جن لوگوں نے ان کو وطن سے بے وطن کر دیا وہ کون؟ تو وہ آتنکوادی۔ ارے چلو پھر مکہ چھوڑ کے بیچارے مدینہ چلے گئے، تو مدینہ جانے کے بعد اب ان کا کیا اب ان کو کیا دکھ تھا؟ اب تو کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے مکہ والوں کو، یہاں پریشان کیا، مال دولت سب لوٹ لی، تو اب تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی اہل مدینہ جب وہاں چلے گئے تو۔ لیکن وہاں جب پہنچ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ ٹھان لی کہ وہاں جا کر کے ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے۔ تو ایسا کرنے والے کون؟ تو کہا آتنکوادی۔ تو قرآن نے جہاں پر بھی سختی کرنے کو کہا ایسے لوگوں کو کہا، ان لوگوں کو۔ تو قرآن امن و امان اور شانتی اور سکھ کا درس دیتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے اس کا سبق قرآن پڑھاتا ہے۔ تو بندوں کی جو بھی مصلحتیں ہیں ساری مصلحتوں کی کفالت قرآن مقدس کرتا ہے۔
پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قسم کے ہماری مصلحتیں بیان کی ہیں، وہ ساری مصلحتیں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ یہ قیمن کا چھوٹا سا لفظ سب کہہ رہا ہے، یہ چھوٹا سا قیمن جو قرآن میں اللہ نے سورہ کہف کے پہلی آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت کا پہلا لفظ استعمال کیا قیمن، یہ ساری باتیں میں نے قیمن کی کہی اور ابھی بھی باقی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔